تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے اس بے کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن کریم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خریدا ہے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت۔ جنت کے بدلے یہ دو چیزیں ہیں، بس دو چیزیں فرمایا مجھے دے دو، ان سے ہی تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے۔ کیوں جی، پیار ہے کہ نہیں؟ جان بڑی پیاری ہے جی، جان بڑی پیاری ہے جی، ٹکے ٹکے پہ مرتے ہیں جی، ایک ایک پیسے پہ مرتے ہیں، بڑے پیارا ہے جی پیسہ، بڑی محنت سے کمایا میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں مجھے دے دو، اور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کا ذاتی کوئی استعمال ہی نہیں کرنے دوں گا، نہیں، بس میرے حکم کے مطابق کر دو، بس میرے حکم کے مطابق کر دو۔ تو فرمایا کہ جب تم میرے حکم کے مطابق یہ دو چیزیں استعمال کرو گے نا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جب ہم نے جان مانگی تو لے آؤ، پھر جان قربان ہونے دو، پھر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، جب آ گیا وقت تو پھر مولا کے اوپر قربان کر دیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جس نے جان کھپائی اسی نے جان بچائی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بھائی مولا کو پانے کے لیے جان کو کھپانا تو پڑے گا۔ زندگی میں یہی کوشش رہے 5 وقت نماز باجماعت ادا ہو، اس کے لیے مسجد میں دور بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے دور بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، اور پھر پورے وقت پہ جانا۔ اب یہ تھوڑی سی جان کھپائی تو ہے نا، ورنہ جی تو چاہتا ہے کوئی نہیں، سوئے رہے، اے سی چل رہا ہے، وہاں جا کر بیٹھنا، چلو کوئی نہیں چلے ہی جائیں گے، نماز پڑھ ہی لینی ہے۔ کیوں جی؟ اس چکر سے بندہ نہیں نکلتا یہاں تک کہ اس کی عمر ختم ہو جاتے، پڑھ ہی لینی ہے، یہ پڑھ ہی نہیں لینی، یہ گلے سے اتارنی ہے۔ اور ایک ہے مولا کی محبت میں پڑھنا، اللہ کی محبت، وہ وقت سے پہلے تھوڑی سی قربانی ہے، اس میں تھوڑی سی قربانی ہے۔ آج کا نوجوان کا جی صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں فجر کی نماز میں تمام مساجد کو چیک کر لیں، 2-4 ٹوٹرو ہوں گے، 5-10 نمازی ہوں گے، لیکن جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے 9-10 بجتے ہیں اور جناب پھر تمام مذہبی سکالر پھر واٹس ایپ کے اوپر نمودار ہو جاتے ہیں، اقوال زریں اور پتہ نہیں کیا کیا میسج، جیسے سارا اسلام انہی کے پاس ہے۔ کیوں جی ایسے ہے؟ یہ فجر کی نماز جو فرض ہے ان کا پتہ ہی نہیں، وہ سو کے گزار دیا ٹائم، اور جو 8-10 بجے چودھری صاحب کی جو آنکھ کھلی اب چل سو چل ہیں جی، صبح بخیر، پتہ نہیں کیا کیا پھر وہ چلتا ہے۔ پھر جناب جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک، جمعہ کی مبارک دے رہے ہیں، بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے نکال لیا؟ عید کی مبارکباد ہے، باقی تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی خلاف شرع۔ وہ پتہ نہیں کو 1000 میسج آ جائے گا جی جمعہ مبارک، جمعہ ہو، خدا کے بندو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ وہ اکثر حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، من گھڑت ہوتا ہے، کبھی اصحاب رسول کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اقوال کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جبکہ وہ ان کا قول ہوتا ہی نہیں ہے، سارا جھوٹ چل رہا ہے اس کے اوپر الا ماشاء اللہ۔ تو کیا آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے اوپر گناہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ پہلے اس کی تصدیق کر لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی سے کہ حضرت یہ حدیث ہے بھی نہیں، ہے بھی کہ نہیں، یہ جو قول ہے حضرات صحابہ کرام کا، تو کسی صحابی کا یہ قول ہے بھی یا نہیں؟ پہلے پوچھ تو لیں کسی سے، اگر کوئی اس کی تصدیق کرے پھر اس کو پھیلائیں، ورنہ بالکل اس کو نہ پھیلائیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے عاشق ہیں نا، جن کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ میرے راستے میں شہید بھی ہوتے ہیں، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟
اور جو منافقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی کافراں نال بھی دوستیاں پالو، اپن لڑ نہیں سکتے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور فرمایا میرے عاشقوں کا کام کیا ہے؟ وہ جب میدان میں آتے ہیں تو پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ سچا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ پہلی کتابوں میں بھی میرا یہ وعدہ تھا، ان لوگوں سے بھی اور تم سے بھی یہ وعدہ ہے۔ جان اور مال یہ دو چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ دنیا والے تو پھر جاتے ہیں، دنیا کے حکمران بھی پھر جاتے ہیں، پہلے ووٹ لینے کے لیے وعدے کر لیتے ہیں جی تھوڑیاں نالیاں بھی بنا دیں گے، سڑکیں بھی بنا دیں گے، گلیاں بھی بنا دیں گے، تمہارا یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، اتنی ملازمتیں دیں گے، اتنے گھر بنا دیں گے، جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں، اور جب آ گئے کرسی کے اوپر سب سے یو ٹرن لے لیا۔ کیوں جی؟ اور آفرین آپ پر ہیں کہ پھر بھی جناب انہی کے گیت گاتے پھرتے ہو، آفرین آپ پر بھائی ہے۔ اگر ایسے جھوٹوں سے ہی ووٹ دینے ہمیں دے دو پھر، کیوں جی؟ دینا لینا تو ہے ہی کچھ نہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ میں ادھر باول نگر میں تقریر کرنے گیا تو وہاں پر ایک ایم پی اے صاحب تھے، کھڑے ہو گئے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے کہا یہ تو بھی کہہ دیتا، تو بھی کھڑا ہو جائے، تو کہتا میں بھی یہ کر دوں گا۔ اس نے کہا تھا میں ایک پلانٹ لگاؤں گا، تو تم کہہ رہے ہیں میں 2 لگا دوں گا۔ اس نے کہا تھا جناب میں وہ ٹرانسفارمر، انہوں نے کہا جی میں تو جناب ایسا ٹرانسفارمر لگا دوں گا جو ابھی دنیا میں ہی بنا نہیں ہے۔ جھوٹ ہی بولنا، بول دو 4-5 تم بھی۔ اور عجیب قوم ہے، جھوٹ پہ نعرے مار رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، واہ اچھا بھلا جھوٹ بول دیا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کے وعدے نہیں ہیں جس میں جھوٹ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں سچ ہی سچ ہے، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے میرا یہ وعدہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور فرمایا قرآن والو میرا یہ وعدہ قرآن کے اندر بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی میرا یہ وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کو وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے خود اپنی زبان سے کہیں گے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، ہم جو سوچتے تھے ہمیں یہ ملے گا اس سے تو کروڑ گنا زیادہ ملا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا کچھ تھا، ہم تو بہت تھوڑا سمجھ رہے تھے، یہاں تو بہت زیادہ ملا، ہم نے تو بہت تھوڑے اعمال کیے اور اس کی جزا تو بہت بڑی ملی ہے۔